اللہ تعالیٰ جل وعلا نے قرآن کریم میں بہت واضح طور پر فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں امت وسط بنایا، یعنی ایک معتدل، ایک درمیانی امت بنایا۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ۔ اس کے پیچھے ایک بڑی طویل اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پورا ایک واقعہ ذکر کیا ہوا ہے۔ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول تم پر گواہ ہو۔ اس کے تحت پیر کرم شاہ الازہری رحمہ اللہ نے ضیاء القرآن میں بڑی تفصیل سے لکھا اور بہت اہم جملے لکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ امتیں اللہ کے حضور حاضر ہوں گی باقی انبیاء کرام علیہم السلام کی، اور وہ اللہ سے یہ عرض کرے گی کہ یا باری تعالی ہمارے پاس تو کوئی بھی نہیں آیا، کوئی نبی ہمارے پاس نہیں آیا، کوئی ڈرانے والا ہمارے پاس نہیں آیا۔ ابراہیم علیہ السلام، ہود علیہ السلام، اسی طرح شعیب علیہ السلام، ان کی جو اقوام، ہمارے پاس تو کوئی نہیں آیا، ہمیں تیری طرف سے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، کسی نے ہمیں تیرا بتایا نہیں۔ امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والتسلیم اللہ کے حضور یہ عرض کرے گی، اے باری تعالیٰ یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں، ان کے پاس تیرے نبی گئے تھے، نوح علیہ السلام کی، ان کے پاس نوح علیہ السلام گئے، ان کے پاس ہود علیہ السلام گئے، ان کے پاس شعیب علیہ السلام گئے، ان کے پاس صالح علیہ السلام، ان کے پاس گئے۔ وہ عرض کریں گے، اے اللہ یہ تو ہم سب کے بعد آئے، یہ تو ہمارے دور میں تھے نہیں، ان کو کیا پتہ۔ اب قوم نوح کہے گی کہ یا باری تعالیٰ یہ تو ہم سے کتنا عرصہ بعد آئے، ان کو کیا پتہ۔ تو اس وقت پھر ہماری گواہی جو ہوگی پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیں گے۔ ہم یہ کہیں گے کہ اے اللہ ہم نے تیرے محبوب سے سنا، تیرے محبوب کریم علیہ السلام نے ہمیں بتایا کہ نوح علیہ السلام نے ایسے تبلیغ کی تھی، ہود علیہ السلام نے ایسے کی تھی، شعیب علیہ السلام نے ایسے کی تھی، صالح علیہ السلام نے ایسے کی تھی، ان سے ان کی قوم نے ایسے کہا تھا۔ اس کے تحت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے بہت کمال کے جملے لکھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر مومن کا مقام و مرتبہ جانتے ہیں کہ اس میرے امتی کا مقام اور مرتبہ کیوں ہے، کس وجہ سے ہے، اس وجہ کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ جو امت پر گواہ ہوگا ایسے تو نہیں ہوگا نا، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اب قرآن کی ان آیات کے بعد ایک بڑا اہم جملہ ہے، جب ہمیں محدثین نے یہ بات بتائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی عطا سے، اللہ کے بتائے سے اپنے ہر امتی کے مقام، اس کے مرتبے کو جانتے ہیں، تو پھر جو آج کی حدیث ہے اس کو اس آیت کے ساتھ ملاتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من رآنی فی المنام فقد رآنی، جس نے مجھے نیند میں دیکھا بے شک تحقیق اس نے مجھی کو دیکھا۔ فإن الشیطان لا یتمثل بی، اس لیے کہ شیطان میرے جیسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا، میری مثل کبھی نہیں ہو سکتا، لہٰذا جو خواب میں مجھے دیکھ رہا ہے وہ مجھی کو دیکھ رہا ہے۔ جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا ہے، وہ ذہن میں یہ گمان نہ کرے کہ نہیں کسی اور کو دیکھا ہے، اس نے مجھے ہی دیکھا ہے، اس لیے کہ شیطان میری مثل کبھی نہیں ہو سکتا۔ اب اس میں جملہ جو ہمیں بتایا جا رہا ہے، معلوم ہوا کہ خواب میں ایسا ہوگا، امتیوں کو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر آئیں گے۔ یہ نظر آنا یقینی امر ہے، اسی لیے تو پہلے سے بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم دیکھو تو شک نہ کرنا، اگر تم دیکھو تو شک نہ کرنا، اس میں کسی قسم کے گمان میں مت پڑنا، وہ مجھے ہی دیکھ رہے ہو، کیونکہ شیطان وہ ایسا کبھی کر ہی نہیں سکتا۔ اب یہاں محدثین ایک بات بیان کرتے ہیں کہ جب ہمیں قرآن یہ بات بیان کر رہا ہے اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے پھر اگر کوئی میل باطن والا ہوگا، جس کا باطن صاف ستھرا نہیں ہوگا، وہاں تو یہ معاملہ نہیں ہوگا۔ جو دو چہروں والا ہوگا وہاں تو یہ معاملہ نہیں ہوگا۔ جو اپنی زبان سے
گناہ کرتا ہوگا، چغلی غیبت کرتا ہوگا، اس کے ساتھ تو یہ معاملہ نہیں ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے، ہمارے صوفیاء کیا کہتے ہیں؟ صوفیاء کہتے ہیں کہ اگر عام انسان جس کی کوئی اوقات نہیں ہے، کوئی قدر و قیمت نہیں، کوئی حیثیت نہیں، آپ اسے گندی جگہ پر بیٹھنے کا کہیں، میلی جگہ پر بیٹھنے کا کہیں تو وہ بیٹھے گا۔ آپ اور میں ہی اگر کہیں چلے جائیں اور جگہ صاف ستھری نہ ہو تو ہم وہاں پر کبھی بھی رکیں گے نہیں۔ ہمیں گرد آلود جگہ پر بٹھایا جائے، صحیح جگہ پر نہ بٹھایا جائے تو ہم وہاں دوبارہ نہیں جائیں گے۔ تو عارفین کہتے ہیں کہ جب بندے کا من صاف نہ ہو، بندے کا من صاف نہ ہو، اجلا نہ ہو، تو وہاں کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کو خواب میں رسول اللہ علیہ السلام کی زیارت ہو جائے؟ یہ تبھی ممکن ہے نا جب وہ ظاہری پاکی کا بھی خیال کرتا ہوگا اور باطنی طہارت کا بھی اہتمام کرتا ہوگا، تبھی وہ اس مقام پر ہونا۔ اب وہ یہ امید رکھے گا کہ میرا خواب بھی نیک ہے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ رات سونے سے پہلے بھی گالیاں دے کر سوئے، رات سونے سے پہلے گناہ کرتا ہوا سو جائے اور پھر وہ یہ امید اور طمع رکھے کہ میرے خواب میں ایسا ہو سکتا ہے۔ یہ تو اس شخص کے لیے ہے نا جس کا شیطان سے دور دور کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، جس کی شیطان سے دوستی اور یاری ہوگی، اس کے ساتھ تو یہ معاملہ نہیں ہوگا۔ اللہ سے دعا فرمائیں کہ ہم تو کسی قابل نہیں ہیں، ہم جس محبوب کا روزانہ فرمان پڑھتے ہیں، اے باری تعالیٰ اس محبوب کا جلوہ ہمیں دکھا دے، اس محبوب کی زیارت ہمیں نصیب فرما دے۔ ہم سن ہی رہے ہیں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ جملے کہ جس نے حضور کو دیکھا وہ یہ بات جان لے، نہ آپ سے پہلے کوئی آپ سا ہے، نہ آپ کے بعد کوئی آپ سا ہے۔ باری تعالیٰ ہم نے ہر ایک سے سنا، اور یہ بات بھی آپ کو کئی بار بتائی جا چکی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کبار صحابہ، بڑی عمر کے صحابہ میں سے کوئی بھی آپ کو حضور کے صفات اور حلیہ بتانے والا نہیں ملے گا، کیونکہ ان میں وہ کہتے ہمیں اتنی جرت ہی نہیں ہوتی تھی کہ ہم آنکھ بھر کے، نظر بھر کے حضور کو دیکھ ہی سکیں۔ جو حضور علیہ السلام کے جو شمائل بتانے والے وہ سارے صغار صحابہ ہیں، چھوٹی عمر کے صحابہ جنہوں نے جی بھر کے دیکھا۔ تو ہم اے باری تعالیٰ تجھے ان سب کا واسطہ دے کے عرض کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے محبوب کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرما۔ اور اس کے بعد پھر ایک اور جملہ حضور نے فرمایا، جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ مجھے بیداری میں بھی دیکھے گا۔ وہ پھر کب دیکھے گا، پھر وہ کیسے دیکھے گا، پھر یہ مالک جانے اور ان کا وہ معاملہ اور ان کی عطا جانے۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما۔